السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک ایسا مبارک وقت بھی آتا ہے جب مسلمان دنیا بھر میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور یہ مبارک وقت جمعرات کی شام سے شروع ہو کر جمعے کے دن تک جاری رہتا ہے، جمعے کے دن شام تک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم درود ابراہیمی کی فضیلت، جمعرات اور جمعے کی رات کی برکت اور ایک ایسا خوبصورت معمول جانیں گے جو انسان کے دل میں سکون، زندگی میں برکت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک نہایت آسان، بہت ہی مؤثر عمل بھی انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ دوستو، درود ابراہیمی وہ مبارک درود ہے جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عظیم درود ہے جس کے الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سوچیے، ہم کتنی آسانی سے چند لمحوں میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے حصے میں بے شمار آتی ہیں، بے شمار آتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعرات کی شام اور جمعے کا دن خصوصی فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے ہمارے بزرگ جمعرات کی شام سے ہی درود و سلام کی کثرت شروع فرما دیا کرتے تھے، خوب پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مبارک وقت میں درود ابراہیمی کا خصوصی اہتمام بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک بات دل میں اتاریے، توجہ سے سنیے کہ دنیا میں جب ہم کسی محبوب شخصیت کا نام لیتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے سب سے محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ایک عاشق رسول درود پڑھتا ہے نا، تو دراصل وہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھرا سلام بھیج رہا ہوتا ہے، اور محبت کا اصول یہ ہے کہ جس کا ذکر زیادہ کیا جائے اس کی محبت دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کثرت درود یعنی درود کا زیادہ پڑھنا دل کی سختی کو نرم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، غفلت کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دوستو، آج بہت سے لوگ بے چینی، پریشانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ہر شخص، ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی بیماری سے دوچار ہے، اور کوئی ایسا ہے جو گھریلو مسائل کا شکار ہے، کوئی ایسا ہے جو اولاد کے مستقبل کی فکر میں ہے۔ ایسے حالات میں درود شریف ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالی کی رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے، اصل مؤثر ذات تو صرف اللہ تعالی کی ہے، اور درود شریف ان بہترین اعمال میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب تمہاری دعائیں قبول ہونے میں تاخیر محسوس کرنے لگیں، تمہیں لگے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو اپنی دعاؤں میں درود شریف کی مقدار کو بڑھا دو، کیونکہ درود شریف ایک ایسی مقبول عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، آئیے اب ایک ایمان افروز واقعہ سنیں۔ ایک نیک شخص مالی مشکلات میں مبتلا تھا، حالات سخت تھے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے علماء سے مشورہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ درود شریف کی کثرت سے اپنا معمول بنا لو، یعنی درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو، درود ابراہیم۔ اس شخص نے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ معمول بنا لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔
दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, वह अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहा और दुरूद शरीफ भी बराबर पढ़ता रहा, बराबर पाबंदी से। रफ्ता रफ्ता देखते देखते उसके हालात बदल गए। उसके लिए रिज्क के ऐसे असबाब पैदा हुए जिनका वो खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो खुद कहा करता था, मुझे सबसे बड़ी नेमत सिर्फ रिज्क ही नहीं मिली बल्कि दिल का सुकून भी मिला। यही वजह है कि सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है और दुरूद शरीफ की नेमत। मेरे भाइयों, यह जरूरी नहीं है कि हर शख्स के साथ एक ही तरह का मामला हो, लेकिन यह जरूर है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनता है और उनके लिए बेहतरीन रास्ते पैदा फरमाता है। अब मैं आपको एक ऐसा मामूल बनाता हूं, आसान मामूल बताता हूं जिस पर आप अमल करें। अगर आप चाहें तो जुमेरात के शाम या जुमे के दिन किसी भी मुनासिब वक्त में यह अमल कर सकते हैं। क्या है कि 3 मरतबा आप पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िर, या कोई और इस्तिग़फ़ार, ठीक है। फिर मोहब्बत और अदब के साथ दुरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ें। आप 100 मरतबा पढ़ें, 200 मरतबा पढ़ें, या 313 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। तादाद से ज्यादा अहम चीज क्या है भाई? इखलास और तवज्जो है। तादाद से ज्यादा अहम चीज इखलास और तवज्जो है। दुरूद शरीफ मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आप दुआएं कीजिए और रोकर गिरे। मेरे भाई, दुरूद शरीफ सिर्फ हाजत ही पूरी नहीं करता, हाजत पूरी करने का जरिया ही नहीं है, यह मोहब्बत रसूल का इजहार भी है। ये दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी ईमान की ताजगी भी है, ये दिलों का सुकून भी है और ये रहमतों के दरवाजे खोलने वाला, ये वो इबादत है जिसमें बंदा अपने रब की रजा और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दोनों हासिल करने की कोशिश करता है। लिहाजा आज ही अहद कीजिए और वादा कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में दुरूद पाक, खुसूसन दुरूद इब्राहिमी को मुस्तकिल मामूल बनाएं। चाहे रोजाना सिर्फ 10 मरतबा पढ़ें या 100 मरतबा पढ़ें, लेकिन पाबंदी के साथ पढ़ें। पाबंदी जरूरी है। इंशाअल्लाह इसके रूहानी असरात आप खुद अपनी जिंदगी के अंदर महसूस। मेरे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दुरूद इब्राहिमी की फजीलत से फायदा उठा सकें। और इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो कमेंट के अंदर एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख कर अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी जरूर कीजिए। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की अक़ीदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।